ایک بچہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر مولوی بنے گا، مناظر بنے گا۔ سوچئے 1934 برطانوی انڈیا، راجستھان کا ایک پسماندہ علاقہ بیکانیر، ڈسٹرکٹ گنگا نگر، یہاں ایک عام سا بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی بڑا علمی گھرانہ اور خاندان، نہ کوئی مشہور مدرسہ اس جگہ پر، نہ کوئی خاص سہولت، لیکن پیدائش کے وقت ایک بزرگ اس بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بچہ اور یہ لڑکا مولوی بنے گا اور مناظر بنے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ پیشین گوئی تھی دیوبند کے بڑے عالم حضرت مولانا سید شمس الحق رحمت اللہ علیہ کی۔ اسی دن بچے کا نام رکھا گیا محمد امین، اور آگے چل کر یہی بچہ جانا گیا مناظر اسلام، محقق حنفیت، وکیل اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن کہانی اور بائیوگرافی یہاں سیدھی نہیں تھی۔ شروع کی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس علاقے میں دیوبندی مکتبہ فکر کا کوئی مضبوط تعلیمی ادارہ موجود نہیں تھا، لہذا والدین اور پیرنٹس نے ایک عملی فیصلہ کیا اور بچے کو ایک غیر مقلد مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ یہاں سے کہانی نے یو ٹرن لیا۔ کچھ عرصے بعد مولانا عبد الجبار کنڈیلی جیسے اساتذہ کے اثر سے مولانا امین صفدر اوکاڑوی کا جھکاؤ غیر مقلدیت کی طرف ہو گیا، اور بات یہی نہیں رکی بلکہ وہ احناف یعنی حنفیوں کے خلاف مناظروں میں حصہ لینے لگے۔ جی ہاں، وہ شخص جو بعد میں حنفی فقہ کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا عالم بننے والا تھا، ایک وقت میں اسی کے خلاف کھڑا تھا۔ پھر آیا وہ لمحہ جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ 1953 تحریک ختم نبوت کا دور۔ اوکاڑا میں دو بڑے علماء آتے ہیں، مولانا عبد الجبار اور مولانا عبد القدیر۔ یہ دونوں حضرات حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے اسٹوڈنٹ اور شاگرد تھے۔ ٹیچر نے اور استاذ نے مولانا امین صفدر اوکاڑوی سے کہا جاؤ ان سے مناظرہ کرو۔ مناظرہ ہوا، دلائل پیش ہوئے، بحث چلی، اور نتیجہ وہ علمی طور پر ہار گئے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں تھی۔ وہ خود کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ صرف دلیل والے نہیں ہیں، ان کے سینے اخلاص کے نور سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا، اسی لمحے کے اندر سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے غیر مقلدیت سے اسی وقت توبہ کی اور اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک اختیار کر لیا۔ بعد میں انہوں نے پوری کہانی اور پوری ہسٹری خود لکھی ہے، میں حنفی کیسے بنا۔ یہ آرٹیکل اور یہ مضمون آج بھی علمی دنیا میں ایک کلاسیکل آرٹیکل اور مضمون مانا جاتا ہے۔ علم کے ساتھ روحانیت کا ایک موڑ آیا۔ مولانا مفتی بشیر احمد پسوری کے مشورے پر انہوں نے بیعت کی شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے۔ یہ صرف بیعت نہیں تھی بلکہ یہ تربیت تھی۔ یہ خود کہتے ہیں کہ بہت زیادہ درود، نبی علیہ السلام کی اتباع اور حضرت لاہوری کی دعاؤں نے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دی تھی۔ پھر ایک خواب آیا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، شکایت پیش کی، میں حدیث یاد کرتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ جواب آیا اب سے ایسا نہیں ہوگا، اور واقعی یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ان کی یادداشت، ان کی خطابت اور استدلال نے نئی پرواز لے لی تھی۔ مولانا امین صفدر اوکاڑوی نے مناظرے کو جنگ کا میدان نہیں بنایا، انہوں نے ایک نیا تصور مناظروں کے لیے دیا، مناظرے برائے اصلاح، یعنی نہ شور، نہ گالی، نہ طنز، صرف دلیل، وقار اور مقصد اصلاح۔ قادیانی، عیسائی، روافظ، فقہ کا انکار کرنے والے اور غیر مقلدین سب کے خلاف مناظرے ہوئے۔ کراچی سے خیبر تک 100 سے زیادہ مناظرے، اور حیرت انگیز بات یہ کہ ہزاروں لوگ صرف ان کی بات سن کر اہل سنت میں واپس آئے۔ تعلیم، پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانے کے میدان میں انہوں نے جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی اور جامعہ خیر المدارس ملتان میں اصول فقہ، دعوت و ارشاد اور عقائد پڑھائے۔ ان کی لکھی گئی کتابوں میں مشہور کتاب مجموعہ رسائل صفدری میں حنفی کیسے بنا اور اسلام اور جدید چیلنجز وغیرہ شامل ہیں، جو آج بھی مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ سادگی ان کی شخصیت بن گئی، نہ شاہانہ لباس، نہ بلند لہجہ، نہ تکبر۔ مناظرے میں بھی ادب، شاگردوں کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ محبت، ان کی ساری زندگی بھر بیماری میں رہے مگر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک مدرسے ہیں دین محفوظ ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آیا کہ 3 اکتوبر سن 2000 کو اوکاڑا ایک بڑے داعی، ایک بے مثال مناظر سے محروم ہو گیا، مگر آج بھی ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے شاگرد، ان کی کتابیں اور ان کا طریقہ اور ان کا اسلوب، یہ سب
بول رہا ہے۔ یہ تھی بائیوگرافی اور یہ کہانی ایک بچے کی، ایک مناظر کی اور ایک ایسے عالم کی جس نے دلیل کو ہتھیار نہیں بلکہ ذمہ داری بنایا ہے۔